تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو غالب اور قدرت والا ہے۔ اس نے رات اور دن، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جو جہنم کے عذاب اور قبر کے عذاب سے نجات دلائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، محشر میں شافع مشفع ہیں۔ اللہ ان پر، ان کے آل و اصحاب پر درود بھیجے جب تک سورج روشنی بکھیرتا رہے اور چاند نور پھیلاتا رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، مجھے اور آپ سب کو جو وصیت کی جاتی وہ یہ ہے: اللہ کا تقوی اور پوشیدہ و علانیہ ہر حالت میں اس کی نگرانی کا خیال۔ اللہ عز و جل کا ارشاد ہے: زمین اور آسمانوں کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کیے رہو۔ مومنو، یقیناً یہ بات کسی بھی صاحب عقل پر مخفی نہیں کہ اللہ عز و جل ہی اس کائنات کا مدبر ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے۔ اس نے جو بنایا نہایت مضبوط بنایا، جسے پیدا کیا انوکھا پیدا کیا۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے ہی مخلوقات کی تقدیریں لکھ دیں، تو حکم اسی کا ہے، فیصلہ اسی کا چلتا ہے، نہ اس کے فیصلے کو کوئی ٹال سکتا ہے، نہ اس کے حکم پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے، زندہ و جاوید ہے، تمام مخلوقات اس کے تسلط اور قابو میں ہیں۔ وہی موت دیتا ہے، زندگی بخشتا ہے، وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے، وہی مالدار کرتا ہے اور فقیر بناتا ہے۔ وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ اللہ کے بندوں کے دل اس کی انگلیوں کے درمیان ہیں، وہ جس طرح چاہے انہیں پھیرتا رہتا ہے۔ اس کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں، اور سارے معاملات کی لگامیں اس کی قضا و قدر کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ نہ کوئی اس کے مد مقابل آ سکتا ہے، نہ کوئی اس پر غلبہ پا سکتا ہے۔ حکم صرف اسی کا ہے، اسی کی طرف تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ اگر اس کا عذاب نازل ہو جائے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، اگر کوئی آفت آ جائے تو کوئی اسے ہٹا نہیں سکتا۔ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس سے اس کے کاموں کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جا سکتا، جبکہ ساری مخلوق سے باز پرس کی جائے گی۔ وہ اکیلا بذات خود قائم ہے، اپنی مخلوق سے بے نیاز ہے، اس کا اور ان کا محافظ ہے۔ اللہ کے بندو، یہ وسیع عریض کائنات، اس میں موجود آسمان و زمین، سمندر و دریا، پہاڑ اور درخت اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بے پایہ قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سورج اور چاند بھی، جو ان میں غور و فکر کرے تو اسے اللہ کی قدرت اور ربانی عظمت کے دلائل نظر آئیں گے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا، چاند کو نورانی بنایا، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ اس نے سورج اور چاند میں اپنے بندوں کے لیے خوف رکھا ہے، جب وہ تکبر کریں اور اپنے رب کی اطاعت سے منہ موڑیں۔ ممکن ہے وہ اپنی حالت کا جائزہ لیں، اپنے دین پر قائم رہیں، قبل اس کے کہ اللہ کا عذاب ان پر نازل ہو۔ سورج اور چاند گرہن صرف اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے ڈراتا ہے، اسی لیے ہمارا رب تعالیٰ فرماتا ہے: ہم تو لوگوں کو دھمکانے کے لیے نشانیاں بھیجتے ہیں۔ معزز حضرات، 14 صدی قبل ماہ شوال کی 29 تاریخ کو ایک سخت گرم دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت خوف زدہ ہوئے، جلدی سے نماز کے لیے روانہ ہوئے، یہاں تک کہ آپ کی چادر زمین پر گر گئی اور آپ کو پتہ بھی نہ چلا، خوف ہراس کے سبب کی قیامت نہ آ گئی ہو۔ اس وقت منادی نے لوگوں کو ندا لگائی: نماز با جماعت کے لیے آ جاؤ۔ لوگ، مرد و عورت، بچے اور بزرگ سب جمع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل نماز پڑھائی، پھر نماز کے بعد واپس ہوئے۔ سورج روشن ہو گیا تو آپ نے لوگوں کے سامنے خطبہ دیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا: سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کے سبب گرہن نہیں لگتا۔ جب یہ تم دیکھو تو دعا کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، نماز پڑھو اور صدقہ دو۔ پھر فرمایا: اے امت محمد، اللہ سے زیادہ کوئی غیرت مند نہیں کہ اس کا بندہ یا اس کی بندی بدکاری کرے۔ اے امت محمد، اللہ کی قسم اگر تم اس بات کو جان لو جو میں جانتا ہوں
تو تمہیں ہنسی بہت کم آئے اور رونا بہت زیادہ آئے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، ان کو کسی کی موت یا زندگی کے سبب گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے ذریعے ڈراتا ہے۔ فاضل لوگوں، اس عظیم واقعے سے ہم سب یہ جان سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے رب کی کما حقہ قدر و منزلت رکھتے تھے، اور جانتے تھے کہ اگر اللہ کا عذاب نازل ہو جائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے غضب کو سب سے زیادہ جو چیز دعوت دینے والی ہے وہ یہ ہے کہ گناہوں اور معصیتوں کا ارتکاب کیا جائے، انہیں کھلم کھلا کیا جائے۔ ہاں اے معزز حضرات، ہر آدمی خطا کار ہے، لیکن جیسا کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر گنہگار وہ ہے جو توبہ کرے۔ گناہ اس وقت بڑا ہو جاتا ہے جب اس کا کرنے والا اسے معمولی سمجھ کر لوگوں کے سامنے کھلے عام کرتا ہے، یا اللہ اس پر پردہ ڈال دیتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ اپنے اوپر اللہ کے پردے کو چاک کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ مسلمانوں، یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کی طرف بھاگنے کی کیا اہمیت ہے۔ ہر چیز جس سے ڈرا جاتا ہے اس سے دور بھاگا جاتا ہے، لیکن اللہ سے ڈرنے والا اسی کی طرف بھاگتا ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، پس اللہ کی طرف بھاگو۔ اور غور کرو کس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوف کے مارے نماز کی طرف دوڑے، اپنے رب سے دعا کی، اس سے مہربانی، رحمت، عذاب کو دور کرنے کی التجا کی۔ اللہ نے فرمایا، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین مثال اور نمونہ ہے۔ یقیناً عقل مند اور زندہ دل انسان وہ ہے جو جب بھی کسی مشکل یا مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت میں اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے، مہربانی، کشادگی، مصیبت سے چھٹکارے کی دعا کر کے آسمان کے دروازوں کو کھٹکھٹاتا ہے۔ یہ عظیم واقعہ ہر مسلمان مرد و عورت کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے توبہ کی تجدید کریں، جیسا کہ اللہ نے فرمایا، تم سب مومنوں اللہ سے توبہ کرو تاکہ فلاح یاب ہو۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی مخلوق کے درمیان کوئی نسب کا تعلق نہیں۔ زمین پر لوگوں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ اللہ کی اطاعت کریں، اس کو راضی کرنے والے کاموں میں مقابلہ آرائی کریں۔ توفیق یافتہ وہی ہے جو اپنی زندگی میں اپنی دعاؤں سے پہلے اچھا اثر چھوڑے تاکہ وہ مرنے کے بعد اس سے فائدہ اٹھائے۔ بندوں کے اعمال اور آثار اس زمین پر محفوظ ہیں، ان کے نشان قدم لکھے جاتے ہیں اور اس میں ان کے کام درج ہیں، ان کے اعمال کو شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ہم ہی زندہ کرتے ہیں مردوں کو، اور جو کچھ وہ بھیج چکے ہیں اور ان کے آثار لکھ لیتے ہیں۔ نیکی اور عبادت کی طرف قدم بڑھانا نشان ہے، گناہ اور شیطانی راستے کی طرف قدم بڑھانا نشان ہے۔ زمین پر سچائی کے ساتھ سجدہ کرنا نشان ہے، بندے کی کہی گئی ہر بات نشان ہے، ہر عمل جسے بندہ انجام دیتا ہے نشان ہے۔ اگر وہ نیک ہو تو اسے اجر حاصل ہوتا ہے، اور اگر وہ مذموم ہے تو گناہگار ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم کوئی عمل ایسا نہ کرو جس میں ہم تم پر گواہ نہ ہوں جب تم اس میں مشغول ہوں۔ مسلمانوں، ہم نے چاند کی حالت میں جو تبدیلی اور بدلاؤ دیکھا وہ دراصل اللہ کی طرف سے ایک یاد دہانی ہے کہ قیامت کے دن اس دنیا کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ زمین جس پر ہم چلتے ہیں، جس کی آباد کاری اور تزئین میں ہم مقابلہ کرتے ہیں، ایک دن ختم ہو جائے گی جب وہ مقصد پورا ہو جائے گا جس کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ جب دنیاوی زندگی ختم ہوگی، آخرت شروع ہوگی تو یہ زمین تباہ ہو جائے گی، اس پر بربادی چھا جائے گی اور اس پر بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ لوگ زمین پر ایسی چیزیں دیکھیں گے جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، وہ ایسے مناظر دیکھیں گے جس سے وہ مانوس نہ ہوں گے۔ زمین شدید زلزلے سے لرز اٹھے گی، اپنے بوجھ باہر نکال دے گی، زمین ہلا دی جائے گی،
اس کے پہاڑ مسمار ہو جائیں گے، ٹیلے برابر ہو جائیں گے، اس کے نقوش مٹ جائیں گے، اس کے گوشوں میں شگاف پڑ جائے گا، وہ اپنے بوجھ باہر پھینک دے گی، اس میں مدفون ہر مردے کو نکال دے گی، لوگ زمین کے اندر سے باہر نکلیں گے، اس دن لوگ اپنی وہ زمین دوبارہ نہیں دیکھیں گے جس سے وہ واقف تھے، بلکہ وہ اس زمین کی طرف آئیں گے جسے اللہ نے حساب کے لیے تیار کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی، وہ سب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے جو واحد و غالب ہے۔ لوگ گروہوں میں باہر آئیں گے تاکہ ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں، مختلف جتھوں میں تقسیم ہوں گے، ہر گروہ اپنے جیسے افراد کے ساتھ ہوگا، نیک نیک لوگوں کے ساتھ، بد لوگوں کے ساتھ، وہ اپنے اعمال دیکھنے کے لیے جائیں گے جو پہلے ہی شمار اور محفوظ کیے جا چکے ہیں، ان کا کوئی عمل غائب نہیں ہوگا اور نہ ہی کوئی کام چھپا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ کہیں گے اے ہمارا نقصان، یہ کتاب کیا ہے، اس میں نہ کچھ جھوٹی بات بچی، اس میں نہ چھوٹی بات بچی ہے نہ بڑی، بلکہ سب کچھ شمار کیا گیا ہے، اور انہیں جو کچھ کیا وہ حاضر پایا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ یہ کائنات میں اور خود ہمارے اندر نشانیاں اور عبرتیں ہیں جو کہ ہو کر رہیں گی، اس لیے ہر انسان پر لازم ہے وہ غور و فکر کرے اور ان عظیم قدرتی نشانیوں میں اللہ کی بڑی قدرت اور شدید غلبے کو دیکھے، اور یقینی طور پر جان لے کہ اللہ نے یہ نشانیاں تفریح کرنے یا لطف اندوز ہونے کے لیے نہیں رکھیں کہ لوگوں کو ان کے مشاہدے کی دعوت دی جائے، ان کی تصویر کشی کی جائے یا ان سے مانوس ہوا جائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے تنبیہ اور دھمکی ہے اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہو اور وہ غور سے سنے، اور جسے اللہ توفیق دے گا اس کے لیے بھلائی چاہے گا، وہ جان لے گا کہ اللہ سے ملاقات لازمی ہے، اس لیے وہ اس دن کے لیے تیاری کرے گا، پورے طور پر مستعد ہوگا، اپنے لیے نیک عمل کرے گا تاکہ اس کے ذریعے اللہ سے ملاقات کرے۔ وہ اپنے مرض سے پہلے صحت کو، مشغولیت سے پہلے فرصت کو، موت سے پہلے زندگی کو غنیمت سمجھے گا۔ اس پر جو کچھ ہے سب فنا ہوگا، صرف تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو جلال و عظمت والا ہے۔ اے اللہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج، ہم سب کو ان میں شامل فرما جو تجھ سے ڈرتے ہیں، تیرے تقوی شعار ہیں، تیرے رضامندی کے متلاشی ہیں۔ اللہ ہمیں ہر اس عمل کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو، ہمیں اپنے غضب اور نافرمانی کے اسباب سے بچا۔ اے اللہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما، مشکلات سے بچا، ہمیں دنیا و آخرت میں بخش دے۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین کو ان کاموں کی توفیق دے جو تجھے پسند ہوں اور جن سے تو راضی ہو، اور انہیں نیکی اور پرہیزگاری کی توفیق دے۔ اے اللہ انہیں ان کے ولی عہد کو ان چیزوں کی توفیق دے جن میں ملک و قوم کی بھلائی ہو، اور ہمارے ملک کو مأمون، پرسکون اور خوشحال بنا، تمام مسلم ممالک کو بھی۔ اے اللہ ہماری سرحدوں کو محفوظ فرما، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ہم اپنے دین، اپنی کتاب، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔